چین نے اپنے خلائی مشن کے لیے 2 پاکستانی خلابازوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان میں ایک خرم داؤد اور دوسرے ذیشان احمد ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خرم داؤد کون ہے اور اس سے پہلے انہوں نے بھارت کے خلاف کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ناظرین، خرم داؤد کا تعلق ضلع ایبٹ آباد کی یونین کونسل نگری بالا کے گاؤں نیریا سے ہے۔ وہ اس وقت پاکستان نیوی میں بطور پائلٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چند برس قبل جب بھارت کی طرف سے بھارتی آبدوز نے پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس وقت خرم داؤد نے نہ صرف اس آبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، بھارتی آبدوز کا حملہ ناکام بنایا تھا، بلکہ اس کو اتنا بگایا تھا کہ وہ ممبئی کی بندرگاہ پر پہنچ گئی تھی، اور اس چیز کو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اور خرم داؤد کا یہ وہ کارنامہ ہے جسے ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ طویل عرصے بعد بھارت نے پانیوں کے ذریعے پاکستانی پانیوں میں آ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ مشن بھارت نے انتہائی خفیہ طریقے سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن خرم داؤد نے بروقت اس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ بھارتی آبدوز کو بگا بھی دیا تھا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے ان کو اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا، اور ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی عقل مندی کے قصے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں جو ہے ان کا ڈنکا بجنے لگا۔ اور پھر آج ایک دفعہ پھر جب سپارکو کی جانب سے 2 خلابازوں کے نام جب چائنا کو بھیجے گئے تو ان دونوں کو انہوں نے اپنے مشن کے لیے چن لیا۔ ان میں سے ایک خرم داؤد بھی ہیں، اور توقع یہ دونوں خلاباز جو ہیں وہ جلد چائنا جائیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ ان کا جو مشن ہے اس حوالے سے ان کو ٹریننگ کروائی جائے گی، اور پھر ان 2 میں سے کوئی ایک خلاباز جو ہے وہ خلائی مشن پر جائے گا۔ یہ مشن اکتوبر نومبر میں جانے کی توقع ہے، اور یہ اعزاز ان دونوں خلابازوں کو پہلی دفعہ تاریخ میں ملا ہے کہ یہ دونوں پہلے خلاباز ہیں جو غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے چائنا میں جائیں گے۔ اس سے قبل چین جو ہے وہ طویل عرصے سے اپنے خلابازوں کو خلا میں تو بھیج رہا ہے، لیکن کوئی غیر ملکی ان کے خلائی اسٹیشن سے خلا میں نہیں گیا۔ یہ اعزاز ان دونوں کو ملا ہے۔ اللہ کرے کہ خرم داؤد ہی وہ خلاباز ہوں جو جائیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے جب بھی خرم داؤد کا نام آتا ہے تو بھارت کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، اور بھارت کو وہ اپنی شکست یاد آنا شروع ہو جاتی ہے جو پاکستانی پانیوں میں اور بھارت کے پانیوں میں خرم داؤد نے تنہ تنہ ان کو دی تھی، اور ان کی آبدوز کو اس طرح بگایا تھا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج سپارکو کے ایک وفد نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں یہ دونوں نوجوان جو ہیں، دونوں خلاباز موجود تھے، خرم داؤد بھی اور ذیشان احمد بھی، سپارکو کے کچھ افسران بھی موجود تھے، اور ساتھ ساتھ چائنا کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان دونوں خلابازوں کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو خلائی تعاون ہے اس میں مزید وسعت آئے گی، مزید یہ تعاون پھیلے گا اور مزید یہ تعاون بڑھے گا، اور آنے والے دنوں میں سپارکو بھی اس طرح کے مشن خلا میں بھیجے گا۔ اللہ کرے کیونکہ ایسا ہی ہو، کیونکہ پاکستان بہت سی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان میں کافی ترقی کر چکا ہے، لیکن خلائی حوالے سے ہمیں شاید ہم وہ ترقی نہیں کر سکے جو ہمیں ترقی کرنی چاہیے۔ پاکستان کا مشن اکیلا اگر چاند پر جاتا ہے چائنا کی مدد کے بغیر تو یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور اس سے علاوہ اگر خلا میں ہمارے مشنز جاتے ہیں، خلا کو ایکسپلور کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہوگا، کیونکہ امریکن ادارہ جو ہے ناسا نے بہت زیادہ اس حوالے سے فنڈنگ کی ہوئی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے مریخ سے آگے، اور مریخ پر زندگی کے آثار ملنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ بھی بہت زیادہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ بھی اپنا جو خلائی مشنز ہیں ان کا ایک خلائی جہاز چاند پر بھی اترا ہے، اور پچھلے سال ان کا یہ مشن ناکام بھی ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، صرف پاکستان اس میں کافی پیچھے ہے۔ اللہ کرے کہ حکومت اس جانب توجہ دیتی رہے، اور سپارکو بھی ایسے کام کرے کہ ہم جلد زمین فتح کرنے کے بجائے خلا بھی ہم اگر تسخیر کر لیں اور ہم اپنے دشمن بھارت سے آگے نکل جائیں تو کیا بات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔